آج ہم لوگوں کا یہاں پر جمع ہونا در حقیقت مرحوم کی تعزیت کے لیے ہے۔ یہ تعزیت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت قرار دیا ہے۔ تعزیت کیا ہوتی ہے؟ ہو سکتا ہے کہ بہت سے لوگوں کے لیے یہ لفظ نیا ہو، یہ نام غیر مانوس ہو، تو اس کو سمجھنا چاہیے۔ کسی کے گھر میں انتقال ہو جائے تو رشتہ داروں کے لیے اور پڑوسیوں کے لیے یہ حکم ہے کہ میت کے گھر جائیں، ان کے کاموں میں ہاتھ بھی بٹائیں اور ان کو حوصلہ دیں، ان کو تسلی دیں، ان کو صبر دیں اور آخرت کی باتیں یاد کرا کے ان کو پرسکون کریں۔ اسی کا نام تعزیت ہے۔ آج ہم لوگ بھی جو یہاں پر جمع ہوئے ہیں تو غالباً یہی مقصد ہے کہ گھر والوں کے سامنے اللہ اور رسول کی چند باتیں کر کے ان کے دلوں کو تسکین پہنچائی جائے اور آخرت کی ترغیب دے کر اور اللہ کے عذاب سے ترہیب دے کر ان کو اس بات پر آمادہ کیا جائے کہ مرنے والے جو گئے ہیں وہ فنا نہیں ہوئے، وہ ختم نہیں ہو گئے، بلکہ ان کی صرف دنیا بدلی ہے۔ اس لیے ہم لوگ کہتے ہیں کہ انتقال فرما گئے۔ انتقال کا معنی ایک جگہ سے دوسری جگہ چلے جانا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اب فلاں نہیں رہے، فلاں چلے گئے۔ یہ الفاظ بتلاتے ہیں، ہمیں یاد رکھاتے ہیں کہ مرنے والا جب مرتا ہے تو وہ فنا نہیں ہو جاتا، بلکہ وہ کہیں چلا جاتا ہے، وہ منتقل ہو جاتا ہے۔ چونکہ ہم لوگ مسلمان ہیں، ایک اللہ کو ماننے والے ہیں اور جناب آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان رکھنے والے ہیں، اس لیے ہمارا یہ ایمان اور عقیدہ ہے کہ مرنے والا عالم برزخ میں چلا جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس چلا جاتا ہے، اور موت کی وجہ سے اس کے دنیا کے کام ختم ہوئے ہیں مگر آخرت کے کام شروع ہوئے ہیں۔ یہاں کے مرحلے اور یہاں کے امور منقطع ہو گئے ہیں، مگر اب اس کو جو زندگی مل گئی، اب وہ جس دنیا میں چلا گیا وہاں کے کام شروع ہو گئے ہیں۔ پہلا کام تو قبر کے اندر ہی شروع ہو جاتا ہے۔ جب لوگ دفن کر کے ہٹتے ہیں تو آپ سب جانتے ہیں کہ منکر نکیر قبر کے اندر آ کر مرنے والے سے سوال کرتا ہے۔ مرنے والا اگر ٹھیک ٹھیک جواب دے دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فرشتوں کو حکم ملتا ہے کہ اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دو اور جنت کے بستر بچھا دو اور اس سے کہو کہ دلہن کی طرح سو جائے۔ اور اگر مرنے والا صحیح جواب نہیں دے پاتا ہے تو اس کے لیے حکم ہوتا ہے کہ جہنم کے دروازے کھول دو اور کانٹے کے بستر بچھا دو اور آگ سے قبر کو گھیر دو اور اس کے بعد اس کو عذاب میں مبتلا کر دیا جاتا ہے۔ ہم سب یہ بھی جانتے ہیں کہ قبر کے اندر مرنے والا جو جواب دے گا تو اس میں دنیا کے قابلیت کو کوئی دخل نہیں ہے۔ یہاں پر اس جواب کو جتنا بھی رٹ لیا جائے، ازبر کر لیا جائے، رٹ لینا، یاد کر لینا، وہ ہرگز کام آنے والا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ دستور ہے کہ آدمی جس فکر میں
جس سوچ کے اندر زندگی گزارے گا اسی فکر اور اسی سوچ پر اس کو موت آئے گی، اور جس فکر اور سوچ پر موت آئے گی قبر میں اور حشر میں وہ اسی فکر اور اسی سوچ پر دوبارہ اٹھے گا۔ حدیث شریف کے اندر یہ بات آئی ہے۔ لہذا قبر کے اندر فرشتوں کا صحیح جواب وہ دے پائے گا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتلائے ہوئے احکام کے مطابق زندگی گزارے گا، اللہ کے احکام کو پورا کرے گا، اور اللہ کے احکام کو اپنے من کے طریقے پر نہیں، اپنی عادت کے طریقے پر نہیں، اپنے رسم اور اپنے سماج کے رواج کے طریقے پر نہیں، بلکہ اللہ کے احکام کو اللہ کے رسول جناب آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقے پر انجام دے گا، تب وہ قبر کے اندر کامیاب ہوگا۔ ورنہ یا تو اللہ کے حکم کو پورا ہی نہیں کرتا تھا، ناکام ہوگا، یا اللہ کے حکم کو پورا تو کرتا تھا مگر اللہ کے رسول کی منشا کے مطابق نہیں، پیغمبر کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق نہیں، بلکہ اپنے من سے جو سمجھ میں اچھا آیا کر لیا، اور جو بات سمجھ میں نہیں آئی یا مشکل لگی اسے چھوڑ دیا، یا سماج کی ایک عادت ہے یا کہہ لیجئے مقامی ماحول کا ایک رواج ہے، اس مقامی ماحول کے رواج میں آ کر اس نے جو اعمال انجام دیے وہ عادت رسم اور رواج کے مطابق دیا، سنت کے مطابق انجام نہیں دیا، تو یہ دونوں لوگ خسارے میں ہیں۔ اللہ کے حکم کو پورا نہ کرنے والا بھی اتنا ہی خسارے میں ہے جتنا خسارے میں وہ آدمی ہے جو حکم تو پورا کرتا ہے مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر پورا نہیں کرتا۔ لہذا ہم سب کو یہ چاہیے کہ ان دو باتوں کو آج کی اس مجلس میں ذہن میں بسا لیں اور اپنی زندگی میں اس پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کر لیں۔ وہ کیا ہے؟ نمبر ایک، ہم جب تک جئیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کو پورا کریں گے۔ ہم میں کے جو مرد ہیں وہ بھی یہ عزم کر لیں، یہ ارادہ کریں، اور جو نوجوان ہیں اور جو بچے ہیں مگر شعور والے ہیں، بات سمجھ رہے ہیں، اپنے دل کے اندر یہ نیت اور ارادہ بناویں کہ ہمیں اللہ کے حکم کے اوپر چلنا ہے، زندگی کے ہر شعبے میں، چاہے وہ عبادت ہو، چاہے وہ عقیدے کی بات ہو، چاہے وہ معاملات کی بات ہو، چاہے وہ مباشرت یعنی گھر کے اندر رہنے سہنے کی بات ہو، چاہے وہ اخلاق کی بات ہو، ایک دوسرے سے ملنا جلنا اور معاملات کا کرنا، ان تمام چیزوں میں صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کو پورا کرنے کے لیے ہمیں پیدا کیا گیا ہے۔ ہمیں جو عورتیں بیٹھی ہیں، جو مستورات ہیں، وہ بھی توجہ کے ساتھ اس کو سنیں اور سمجھیں کہ آپ لوگ بھی جو پیدا کی گئیں، آپ لوگوں کو اللہ نے جو مسلمان کے گھر میں پیدا کیا تو ایسے ہی پیدا نہیں کر دیا، بلکہ آپ کی ایک ذمہ داری ہے، اور وہ ذمہ داری یہی ہے کہ زندگی کے ہر دن میں اور ہر دن کے ہر عمل میں آپ کو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کو پورا کرنا ہے، اسی کے لیے آپ پیدا کی گئی ہیں۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کتنی مشہور آیت ہے، بہت مشہور آیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ ہم نے جنات اور انسان کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ عبادت کا یہ معنی نہیں ہے کہ ہم 5 وقت کی نماز پڑھ لیں اور اس کے بعد صاحب جو من چلا وہ کرتے رہے،
اور جو من چلا وہ کھاتے رہے اور جو خواہش کیا وہ پہنتے رہے، یہ اگر کوئی عبادت کا مفہوم سمجھتا ہے تو یہ غلط ہے۔ ایک بات ضمناً میں عرض کر دوں، ایک ہے عبادت اور ایک ہے اطاعت، دونوں میں فرق ہے۔ وہ فرق ایسے سمجھ میں آئے گا کہ ہر عبادت اطاعت نہیں ہے، ہر عبادت اطاعت نہیں ہے۔ مثلا ایک آدمی نماز پڑھتا ہے عزت کے لیے، ایک آدمی نماز پڑھتا ہے ریاکاری کے لیے، ایک آدمی نماز پڑھتا ہے اس کا وضو ہی صحیح نہیں ہے، ایک آدمی تلاوت کرتا ہے اپنی دنیاوی غرض کے لیے، ایک آدمی درود شریف پڑھتا ہے تاکہ دکان پر گراہک آویں۔ بہت سی مثالیں ہیں۔ تو ہر عبادت اطاعت نہیں ہے، بہت سی عبادتیں ایسی ہیں جو عبادت بالکل نہیں ہے، بہت سی عبادت ایسی ہیں جو عبادت بالکل نہیں ہے، مگر ہر اطاعت یہ عبادت ہے۔ ہر اطاعت کا معنی اللہ اور رسول کی فرما برداری کرنا، ہر اطاعت یہ عبادت ہے۔ اطاعت اگر ہم نے سوچنے میں کیا، دل میں جو فکریں ہیں اس میں بھی ہم اطاعت کے پابند رہیں تو یہ سوچنا فکر کرنا بھی عبادت ہے۔ اور کاروبار کیا، کاروبار کے اندر ہم نے اللہ کے حکموں کو پورا کیا، یعنی جھوٹ نہیں بولا، خیانت نہیں کیا، مکس نہیں کیا، اور عبادت کے اوقات میں عبادت کو نہیں چھوڑا۔ ہم نے کاروبار جو کیا تو اطاعت کے مطابق کیا، یہ کاروبار نہیں بلکہ یہ اطاعت بھی ہے۔ ہم نے لوگوں کے ساتھ تعلق بنایا اور وہ تعلق اللہ کے واسطے تھا، وہ تعلق فی اللہ اور للہ تھا، تو وہ تعلق صرف تعلق نہیں ہے بلکہ وہ عین عبادت ہے۔ ہم نے لوگوں کے ساتھ معاملات کیے یعنی ادھار کا معاملہ کیا، کرائے کا معاملہ کیا، مضاربت اور شرکت اور پارٹنری کا معاملہ کیا، لیکن اس کے اندر وہ شرطیں پوری کی جو شریعت کہتی تھی، تو یہ صرف معاملے نہیں ہیں بلکہ یہ اطاعت ہے، اور ہر اطاعت عبادت ہے۔ اب بات کو ہم سمجھیں کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں اگر اس کے اندر اطاعت بھی ہے تو ہمارا سب کچھ عبادت ہے، ورنہ کچھ بھی عبادت نہیں ہے۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ مرنے والے چلے گئے، وہ فنا نہیں ہو گئے بلکہ ان کو جہاں جانا چاہیے تھا وہاں چلے گئے، جہاں جانا ضروری ہے سب کا وہاں چلے گئے۔ جب وہ چلے گئے اب ان کے پیچھے ہمارے اوپر کچھ حقوق ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان حقوق کو پورا کر دیں۔ ہم میں کا ہر بندہ یہ چاہتا ہے جو ان کی اولادیں ہیں، لڑکے ہوں یا لڑکیاں، اور جو ان کی بیوی ہیں، اور جو ان کے اور بھی رشتہ دار ہیں، بھتیجے ہیں، بھانجے ہیں، جو دیگر رشتہ دار ہیں، سب کے سب یہ چاہتے ہیں، ہر خاندان ہر گھر میں یہ چاہا جاتا ہے کہ صاحب وہ تو چلے گئے، ان کا عمل منقطع ہو گیا، ہمارے اوپر ان کے کیا حقوق بن رہے ہیں، لاؤ ہم ان کے حقوق کو ادا کر دیتے ہیں۔ یہ حقوق کا ادا کرنا یہ ضروری چیز ہے۔ کتنے حقوق ہیں؟ حقوق تو کئی ایک ہیں۔ ایک حق تو یہ ہے کہ انہوں نے جو کچھ چھوڑا، جو کچھ انہوں نے میراث اور ترکہ چھوڑا، اگر ان کے اوپر کوئی قرض ہے، بقایا ہے، تو ان کے کفن دفن کے بعد سب سے پہلے وہ قرض ادا کر دیا جائے۔ یہ ان کا پہلا حق ہے۔ میں ان کے بچوں سے، ان کے بھتیجوں سے، ان کے گھر والوں سے یہ بتلانا چاہ رہا ہوں کہ اس میت کا جو پہلا حق واجب ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ ان کے کفن دفن سے فارغ ہونے کے بعد جن کا جو بھی قرض ان کے اوپر ہے اس کو ایک طرف کر دیا جائے، جو قابل ادا ہیں ان کو ادا کر دیا جائے، اور جو ابھی قابل ادا نہیں ہے تو کاپیاں کھول کر رجسٹروں میں ان کا اندراج صحیح کر لیا جائے، اور جو لوگ قرض مانگنے والے آویں تو ثبوت کی بنیاد پر، بل اور پرچے کی بنیاد پر ان کے قرض کو ادا کرتے چلے جائیں۔ ان کا یہ پہلا حق ہے۔ دوسرا حق یہ ہے کہ اگر میت نے کوئی وصیت کیا ہے
اور وہ وصیت شریعت کے مطابق بھی ہے۔ میت کا دوسرا حق یہ ہے کہ اس وصیت کو نافذ کر دیا جائے، اور اگر وصیت میں غلطی ہے تو اس غلطی کی علماء سے مل کر اصلاح کرا لی جائے۔ یہ میت کا دوسرا حق ہے۔ میت کا تیسرا حق یہ ہے کہ ان کے نام ایصال ثواب کیا جائے۔ ایصال ثواب کیا ہے اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ دو باتیں آسان تھیں، تیسری بات جو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں وہ ذرا مشکل ہے۔ ایصال ثواب کیا ہے؟ آپ کہیں گے کہ صاحب 3 دن سے ہم ایصال ثواب کر رہے ہیں، جس وقت ان کے مرنے کی اطلاع ملی ہم نے فوراً سورتیں پڑھی، ہم نے تسبیحات پڑھی اور ان کے نام ایصال کیا۔ دوسرے دن انگنا بیٹھا ہم نے پڑھ کر ایصال کیا، تیسرے دن فاتحہ بیٹھا ہم نے پڑھ کر ایصال کیا، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایصال ثواب ہو گیا۔ میں اسی بات کو کی اصلاح کے لیے عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ ہر عبادت عبادت نہیں ہے، اس بات کو سمجھنا ہے۔ وہ ایصال، وہ ثواب اور وہ عبادت ان کو پہنچے گی جو اللہ کے حکم کے مطابق ہوگی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ہوگی۔ اس کے علاوہ جو کچھ اپنے من سے ہم دائیں بائیں کا کریں گے اس میں سے کچھ بھی پہنچنے والا نہیں ہے۔ کیوں؟ آپ پوچھیں گے کیوں نہیں پہنچنے والا ہے؟ اس کا ایک سیدھا سا جواب یہ سنیں، ایصال کا حکم ہے، وصول کا حکم نہیں ہے۔ ایصال کا معنی پہنچانا اور وصول کا معنی پہنچنا۔ وصول اس کو بولتے ہیں جو خود بخود پہنچ جائے، مثلا ہم نے پڑھا اور وہ خود سے پہنچ جائے، یہ ہوا وصول۔ اور ایصال پڑھنے کے بعد پھر اس کو پہنچانا ہے۔ کیا معنی ہوا؟ معنی یہ ہے کہ ہم ان کے لیے پڑھیں اور ایسا پڑھیں کہ وہ پڑھنا قبول ہو، وہ پڑھنا درست ہو، اس پڑھنے پر ثواب ملے۔ جب ثواب مل جائے تب اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کریں کہ اے اللہ ہم نے فلاں کی نیت سے پڑھا ہے، آپ اس کا ثواب فلاں کو پہنچا دیں۔ ایک آدمی کی بھی نیت اور دعا کر سکتے ہیں، اور ایک سے زائد جتنے لوگوں کی آپ دعا کرنا چاہے دعا کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خزانے میں کوئی کمی اور کوئی تنگی نہیں ہے۔ وہ تو بندے کی نیت، بندے کا ادب، بندے کا اخلاص دیکھتے ہیں کہ بندہ کس طریقے سے بات کر رہا ہے۔ میرے عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم قرآن پڑھتے ہیں تو قرآن کو کس طرح پڑھتے ہیں؟ قرآن کو اگر پڑھا لیکن صحیح نہیں پڑھا، جیسے پڑھنا چاہیے، اس کا جو مخرج ہے، اس کا جو زیر زبر ہے، اس کی جو شین اور سین ہے، اس کا جو قاف اور کاف ہے، ہم نے اس کا تلفظ صحیح نہیں کیا تو یہ قرآن پڑھنا صحیح نہیں ہوا۔ اور اگر ہم نے لین جلی کر دیا تو یہ قرآن پڑھنا مکروہ ہو گیا۔ آپ سب جانتے ہیں کہ مکروہ پر ثواب ملنے والا ہرگز نہیں ہے۔ جب مکروہ پڑھا اور ثواب نہیں ملا، آپ کس چیز کا ایصال کریں گے؟ پہنچائیں گے تب جب آپ کے پاس موجود ہو، ورنہ پہنچانا ممکن نہیں ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ بھی پڑھیں میت کے لیے، مرحوم کے لیے، اپنے بزرگوں کے لیے، نمبر 1 اس کو بالکل صحیح پڑھیں، اور اگر صحیح پڑھنا نہیں جانتے تو سب سے پہلے صحیح پڑھنے کو سیکھیں۔ حفاظ کرام سے، علماء سے، مساجد میں، مکاتب میں اور دعوت کے ساتھیوں سے مل کر اپنے قرآن کو صحیح کریں۔ قرآن کو صحیح کر کے چند صورتیں، ایک صورت کا پڑھ کر بخش دینا بھی مفید ثابت ہوگا، اور غلط پڑھ کر پورا قرآن بخش دینا بھی مفید ثابت نہیں ہوگا۔ میں آج جو بات عرض کر رہا ہوں بہت مختصراً بیان کر رہا ہوں، ورنہ میں مثالوں سے اور دلائل سے آپ کو سمجھاتا کہ جو باتیں میں عرض کر رہا ہوں وہ کتنی مضبوط اور کتنی صحیح ہیں۔ بہرحال تفصیل کا موقع نہیں ہے، اس لیے مجملاً ہر بات بیان کر دی جائے گی۔ تو قرآن جب پڑھیں، خواہ مختصر پڑھیں، پورا پارہ نہ پڑھیں،
آدھا پارہ پڑھیں، ٹکڑا پارہ پڑھیں، مگر اس کو عمدہ سے عمدہ اور صحیح سے صحیح پڑھنے کی کوشش کریں، اور اگر صحیح پڑھنا ابھی تک نہیں سیکھ سکے تو اب اس کی فکر میں لگ جائیں۔ کل ہمارا اور آپ کے بھی مرنے کا نمبر آئے گا۔ جیسا آج ہم پڑھ کر اپنے بزرگوں کو بخش رہے ہیں بے مطلب والا، کل ہماری اولادیں بھی ہم کو اسی طریقے سے نوازیں گی۔ اس لیے اگر ہم نے ہوش کے ناخن نہیں لیے اور اپنی اس وقت میں اپنی اصلاح نہیں کی تو بعد والوں سے ہمیں کوئی توقع بھی نہیں رکھنی چاہیے۔ اسی طریقے سے نماز ہے، نماز پڑھ کر بھی ایصال کر سکتے ہیں، نفل نمازیں، نفل روزے اور صدقات، خیرات، اور یتیموں اور غریبوں کو پہنا کر کھلا کر مسجدوں میں اور دینی کاموں کے اندر اپنے جان و مال کو لگا کر یہ نیت کر کے کہ فلاں کے لیے ہم کر رہے ہیں، اور کرنے کے بعد پھر ان کے لیے دعا فرما دیں، یہ ان کا حق ہے۔ ان کا ایک آخری حق کہ کبھی کبھار ان کے قبر پر جا کر ان سے ملاقات کرنا۔ وہ ملاقات ہمیں اور آپ کو معلوم نہیں ہوگی، مگر ان کو معلوم ہوگی، ان کو معلوم ہوگی۔ وہ نیک ہوں تب بھی اور نیک نہ ہوں تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پیغام پہنچانے والا ان کے پاس پیغام پہنچا دے گا کہ آپ کے فلاں رشتہ دار اور آپ کی فلاں اولادیں یہ آپ کے قبر پر آئے تھے، آپ کو سلام پیش کیا تھا اور آپ کے لیے ایصال ثواب کیا تھا۔ یہ مرنے والے کا حق ہے کہ ان کے گھر والے ہفتے میں، 15 دن میں، یا جیسے ان کو موقع ملے کبھی کبھار ان کے قبروں پر حاضر ہو جایا کریں۔ یہ تو حقوق ہو گئے۔ پسماندگان، مرنے والے کے پیچھے اب جو لوگ بچ گئے، بیوی، ان کے بچے، ان کی بچیاں، پوتے اور پوتیاں، مرنے والا ایک سبق دے کر چلا جاتا ہے کہ دیکھو میری زندگی ختم ہو گئی، اب میری دنیا چھوٹ رہی ہے، اب میری آخرت کا وقت آ رہا ہے، یہاں سے ہوش میں آ جاؤ۔ یعنی یہ ہوش میں آ جاؤ کہ جیسے آج ہم لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ مرنے کے بعد ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہوگا، یہ سوچ رہے ہیں کہ نہیں سوچ رہے ہیں؟ ہم اپنے دلوں کو تسلی بھی دے رہے ہیں کہ انشاءاللہ اللہ مغفرت فرمائیں گے، اللہ ان کو رحمت میں جگہ دیں گے، اللہ ان کی لغزشوں کو معاف فرمائیں گے۔ ہم اپنے آپ کو تسلی دیتے ہیں اور اچھائی سوچنے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہی حکم بھی ہے، ہر ایک کے بارے میں اچھا سوچنا ہے، اسی بات کا حکم ہے، بس ہم ان حکموں کو پورا کرتے ہیں۔ مگر کیا وہ یہ اشارہ کر کے نہیں چلا گیا کہ تمہیں بھی وہیں پر آنا ہے؟ ہم جب قبرستان جاتے ہیں تو کون سے دعا پڑھتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں السلام علیکم یا اہل القبور، یغفر اللہ لنا ولکم، انتم لنا سلف ونحن لکم اثر وإنا بکم لاحقون انشاءاللہ۔ کیا کہتے ہیں ہم؟ کہ آپ ہم سے پہلے چلے آئے، ہم آپ کے پیچھے ہیں، اور ہم بھی آپ سے آ کر ملنے ہی والے ہیں۔ یہ اس کا ترجمہ ہے۔ ہم جب قبرستان جاتے ہیں تو مردوں سے یہ کہتے ہیں کہ ہم بھی بس آ کر ملنے ہی والے ہیں۔ لہذا کیا معلوم ہوا کہ ہمیں وہاں پر ایک تعلیم دی گئی ہے۔ وہ تعلیم کیا؟ کہ ہمیں بھی وہیں پہنچنا ہے۔ لہذا جتنا ان کے بارے میں ہم سوچ رہے ہیں کہ آج ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہوگا، اتنا ہی ہمیں اپنے بارے میں سوچنا ہے کہ ہم جب اس جگہ جائیں گے تو ہمارے ساتھ کیا ہوگا۔ اور ہم یہ جانتے ہیں کہ جو بندہ 5 وقتہ نماز کا پابند ہے اس کے لیے بہت بڑی تسلی ہے۔ جو بندہ اللہ کے حکموں کو پورا کرنے والا ہے اس کے لیے خوشخبری ہے۔ جو اللہ کے رسول کے طریقے پر چلنے والا ہے اس کے لیے بشارت ہے، اور جو لاپرواہی سے زندگی گزارنے والا ہے، ان سب چیزوں کو چھوڑ کر چلنے والا ہے، اس کے لیے خسارہ ہی خسارہ ہے۔ فَأَمَّا مَن طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ وہ لوگ جنہوں نے دنیا کے اندر سرکشی کی، فرما برداری نہیں کی، اور دنیاوی زندگی کو ترجیح دیا، بس ہر چیز دنیا،
یہ میک اپ کر لو، یہ فیشن کر لو، یہ پہن لو، آج کل اس کا چلن ہے، اس کا رواج ہے، اس طرح منگنی کر لو، اس طرح اپٹن لگا لو، اس طرح مہندی کی رسم کر لو، صرف دنیا ہی دنیا۔ کبھی یہ نہیں سوچتے کہ اللہ اور رسول بھی راضی ہیں یا نہیں، اللہ اور رسول ناراض تو نہیں ہو رہے، یوں ایسے تصویر کھنچوا لو، ایسے فوٹو کھنچوا لو، کبھی یہ نہیں سوچتے کہ اللہ اور رسول بڑا سخت ناراض ہوتے ہیں اس آدمی پر جو تصویر بناتا ہے، یعنی جو تصویر کھینچتا ہے، اور اس پر بھی جو تصویر بنواتا ہے، یعنی جو تصویر کھنچواتا ہے۔ آج ہر ایک کے ہاتھ میں موبائل ہے، اور جیسے لگتا ہے اس زمانے میں تصویر بنانا اور بنوانا حلال ہو گیا ہے۔ ماں کے سامنے، باپ کے سامنے، علماء کے سامنے، نیکوں کے سامنے کوئی پرہیز نہیں کرتا۔ بہت بڑا عذاب ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ ہم اور آپ انکار بھی کر دیں کہ نہیں یہ گناہ نہیں ہے، ہمارے اور آپ کے انکار کر دینے سے کسی شے کی حقیقت نہیں بدلے گی۔ آپ ہمارا انکار کر دیں کہ آپ انسان نہیں ہیں، آپ کے انکار کر دینے سے کیا ہم انسانیت سے نکل جائیں گے؟ کچھ نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے گناہ کا انکار کر دیں، کوئی فرق نہیں پڑے گا، وہ گناہ تب بھی تھا، آج بھی ہے، قیامت تک رہے گا۔ میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ صرف دنیا ہی دنیا، ہر چیز میں دنیا کی ترجیح۔ اللہ کیا کہتے ہیں، رسول کیا کہتے ہیں، ابھی ہم نہیں سنیں گے، ابھی جو چل رہا اسی کو کریں گے۔ میں آج یہ کھل کر کہنا چاہتا ہوں کہ ہم اپنے ان نازیبا حرکتوں سے باز آ جائیں، ہم دین پر ثابت قدم ہو جائیں، ہم اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کو تھام لیں۔ ہم اسی لیے پیدا ہوئے ہیں، ہمارے مسلمان ہونے کا مقصد یہی ہے کہ ہم لوگوں کو یہ بتلاویں کہ اللہ اور رسول کا یہ حکم ہے، دیکھو ہم عمل کر کے دکھلا رہے ہیں، اپنے اعمال سے کر کے دکھلاویں۔ ہماری پوری زندگی میں اللہ اور رسول والے اعمال نکل چکے ہیں، یہاں تک کہ غیر مذہب کے لوگ آج اسلام کو برا سمجھتے ہیں تو صرف ہمارے عمل کی وجہ سے برا سمجھتے ہیں۔ انہوں نے قرآن نہیں پڑھا ہے، انہوں نے حدیث نہیں پڑھا ہے، انہوں نے ہماری کتابیں نہیں پڑھی ہیں، انہوں نے مسلمانوں کو دیکھا اور یہ سمجھا اچھا اتنے برے ہوتے ہیں مسلمان، اس کا معنی یہ ہے کہ اسلام برا ہے۔ آج ہم سبب بن گئے، ذریعہ بن گئے اسلام کے بری پہچان کا۔ اس لیے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جانے والا تو چلا گیا، مگر ہم بات کو سمجھیں۔ فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، جو دنیاوی زندگی کو ترجیح دے گا، فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ ہمیں بھی مرنا ہے، ہم اپنے لیے بیان کر رہے ہیں۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، اور جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا، یعنی جو یہ سوچتا رہا کہ نہیں مرنا ہے، رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اپنے تمام کاموں کا حساب دینا ہے۔ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اپنے خواہشات کو روکا۔ خواہشات کیا ہیں؟ یہ بھی کر لو، وہ بھی کر لو، انہوں نے بہت زبردست کیا، ہم ان سے بڑھیا کر سکتے ہیں، ہمارے پاس دولت ہے، موقع ہے، ہمارے پاس آسانی ہے۔ ہم اپنی خواہشوں کو وہاں پورا کرنے کے چکر میں پڑ جاتے ہیں۔ ہر پروگرام میں، ہر جگہ پر اللہ منع کر رہے ہیں، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، خواہشات کو پورا کرنے سے وہ بندہ رکا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، ایسے بندے کا ٹھکانہ جنت ہے۔ بڑی صاف صاف باتیں قرآن مجید کے اندر بتلائی گئی ہیں۔ ایک بات میں اور عرض کروں، مرنے والا جب مرتا ہے تو وہ اپنے آل اولاد کو جمع کرتا ہے، اپنے آل اولاد کو بیٹھاتا ہے اور اس کو چاہتا ہے کہ اس سے کچھ بات کریں، اور اگر بات نہیں کر پاتا تب بھی اپنے دل میں، دماغ میں سوچتا ہے۔ کیا سوچتا ہے؟ میرے مرنے کے بعد میرے بچوں کا کیا ہوگا؟ بڑی توجہ سے سنیے گا، میرے مرنے کے بعد میرے بچوں اور بچیوں کا کیا ہوگا؟ کچھ چھوٹے ہیں، کچھ سیٹلمنٹ نہیں ہو سکے، کچھ کی شادی نہیں ہوئی۔ ہر آدمی مرنے کے وقت یہ سوچتا ہے۔ کیا یہ سوچنا صحیح ہے یا کچھ اور سوچنا چاہیے؟ میں نے خطبے کے اندر ایک آیت پڑھی تھی سورہ بقرہ کی،
ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ لوگ، اے مسلمانوں، کیا آپ لوگ موجود تھے اس جگہ پر جب حضرت یعقوب کو موت آ رہی تھی؟ اذ قال لبنی، اور یعقوب اپنے بچوں سے کہہ رہے تھے کیا؟ ما تعبدون من بعدی، حضرت یعقوب کا انتقال ہو رہا ہے، وہ بستر موت پر پڑے ہیں۔ انہوں نے بچوں کو بلا لیا تھا کہ بیٹا، بچوں آؤ ذرا بات کرنا ہے۔ بچے آئے، انہوں نے سمجھا ہوگا کہ شاید ابا کہیں گے کہ تم یہاں سنبھال لینا، تم وہاں سنبھال لینا ہے، اور دنیا میں اس طریقے سے رہنا۔ مگر حضرت یعقوب کہہ کیا رہے ہیں؟ اپنے بچوں سے کیا انہوں نے کہا؟ یہ اصل پوائنٹ نوٹ کرنے والا ہے۔ کیا کہا؟ ما تعبدون من بعدی، کیا فرمایا؟ ما تعبدون من بعدی، میرے بچوں میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ عبادت کے اندر اطاعت بھی شامل ہوتی ہے، یعنی کس کی مانو گے، کس کے فرما بردار رہو گے؟ دیکھو حضرت یعقوب ایک سوچ دے رہے ہیں کہ جب مرنے والا مرنے لگے تو اپنے بچوں کی دنیا کے نہیں بلکہ اپنے بچوں کے مرنے کی فکر کرے، یعنی یہ سوچے ہم تو مر رہے ہیں، میرے مرنے کے بعد بچوں کا کیا ہوگا یہ نہیں، بلکہ میرے بچوں کے مرنے کے بعد ان کا کیا ہوگا، بچوں کے مرنے کے بعد ان کا کیا ہوگا، وہ اصل منزل ہے، وہ اصل مسئلہ ہے، وہ اصل مرحلہ ہے۔ دنیا مقدر کی ہے، اللہ نے رزق لکھ دیا ہے، اور ہر سال شب برات میں رزق کا فیصلہ دنیا میں اتر جاتا ہے۔ اور ویسے بھی جب بچہ پیٹ میں بنتا ہے اسی دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی موت تک کی روزی اس کا مقدر لکھ دیتے ہیں۔ یہ کوئی فکر کی بات نہیں ہے، بندہ اس میں بلا وجہ پریشان ہے۔ فکر کی بات ہے تو یہ کہ میرے بچوں کے مرنے کے بعد ان کا کیا ہوگا، یہ اصل فکر کی بات ہے۔ یہی حضرت یعقوب کہہ رہے ہیں ما تعبدون من بعدی۔ بچوں نے کیا کہا؟ نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق، اے والد آپ کے بعد ہم آپ کے رب کی عبادت کریں گے۔ کون؟ آپ کا رب کون؟ جو آپ کے آباء و اجداد ابراہیم، اسماعیل، اسحاق کا رب تھا۔ ابھی بھی بات کچھ اور بتلاؤ۔ فرمایا بچوں نے الہ واحدہ، ارے وہی جو ایک اللہ ہے۔ بالکل واضح کر کے بچوں نے بتلایا کہ ہم ان کو چھوڑ کر جانے والے نہیں ہیں۔ آگے فرمایا ان بچوں نے وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اس کا کیا معنی ہے؟ ہم جو عمل کریں گے، مسلمون کا ترجمہ میں کر رہا ہوں، ہم جو عمل کریں گے مطلب جو ہم پڑھیں گے، جو ہم شادی بیاہ کریں گے، جو ہم مرنی گمی کریں گے، جو ہم رشتے وغیرہ کریں گے، سب میں اللہ کے حکم کے مطابق کریں گے۔ یہ ہے وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ کا معنی، یہ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ کا معنی۔ ان بچوں نے یہ کہا۔ میں نے ایک اور آیت پڑھی تھی، وہ غالباً سورہ آل عمران کی ہے۔ کیا آیت پڑھی؟ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والوں اللہ سے ڈرو جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ اللہ سے ڈرو، سب کام مت کرو، ہر چیز کے پیچھے مت بھاگو، ہر رسم و رواج کو مت نبھاؤ۔ مسلمان ہو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہنے والے ہو، لہذا ہر چیز کے پیچھے مت بھاگو۔ اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، کیسا؟ جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے، ہر وقت ڈرو اور بے حد ڈرو، نہایت ڈرو۔ آگے فرمایا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور ہرگز ہرگز اے مسلمانوں تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہی رہنا، اسلام پر موت آوے۔ دیکھو اس میں چوک نہ جانا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں اسلام پر موت کب آئے گی؟ جب اسلام پر جئیں گے، بس مختصر سی بات ہے۔ اسلام پر موت کب آئے گی؟ جب اسلام پر جئیں گے۔
اگر ہم یہودیت پر جئیں گے، نصرانیت پر جئیں گے، ہندویت پر جئیں گے، دنیا داریت پر جئیں گے، بے دینیت، الحادیت، زندیقیت پر جئیں گے، تو یقین مانو موت بھی اسی پر آئے گی۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ اس لیے مختصراً یہ عرض کرنا ہے کہ اسلام پر جیو تاکہ اسلام پر موت آوے، اور جب ہم اسلام پر جئیں گے تو جو ہم سے پہلے مرے ان کو بھی تسلی ہوگی۔ ہر ہفتے یا ہر سال ہمارے رشتہ داروں کے پاس ہماری خبریں پہنچتی ہیں، آپ کا بیٹا کیا کر رہا ہے، آپ کا بھائی کیا کر رہا ہے، آپ کی بیوی کیا کر رہی ہے، یہ سب آخرت کے اندر چرچا ہوتی ہے۔ کل ابھی میں تلاوت کر رہا تھا، میں حافظ نہیں ہوں ورنہ آپ کو تلاوت کی آیت سناتا۔ اس کے اندر مفہوم یہی تھا تلاوت کا کہ وہ لوگ آخرت میں بات کریں گے، ایک دوسرے کو پہچانیں گے اور حال چال لیں گے، بات کریں گے۔ میں یہی غور کر رہا تھا کہ اچھا آخرت میں اس کا مطلب یہ ہے ہر آدمی ایک دوسرے کو جانے گا، اس کو سب کچھ یاد رہے گا، سب کچھ اس کو یاد رہے گا۔ جب بندہ جنت میں چلا جائے گا یا جہنم میں چلا جائے گا تو پھر جنت والے کو صرف اچھی باتیں یاد رہ جائیں گی اور جہنم والوں کو صرف بری باتیں یاد رہ جائیں گی۔ اس لیے ہمیں ایمان اور اسلام پر چلنا ہے۔ آج کی اس مجلس میں ہم عزم کریں، ارادہ کریں اور عمل پر ثابت قدم ہو جائیں۔ انشاءاللہ ہمارا اتنی دیر کا بیٹھنا ہم سب کی مغفرت کا ذریعہ بن جائے گا اور جو مرحوم ہوئے ان کی بھی نجات کا ذریعہ بن جائے گا اگر ہم ان کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں۔ ورنہ جیسے ہم نے بہت سے بے فضول میں کام کیے، یہ بھی فضول چلا جائے گا، کہنا سننا فائدہ نہیں دے گا۔ آخر میں چند منٹ میں یہ بات عرض کروں کہ جب کوئی مرنے والا مر جاتا ہے تو اس کے لیے ان کے بال بچے جو ہیں اور ان کی بیوی جو ہے، ان لوگوں کے لیے سوگ اور ماتم ہو جاتا ہے۔ بیوی کے علاوہ کسی کو شریعت نے یہ اجازت نہیں دی کہ 3 دن سے زیادہ سوگ منائے، یہ جائز نہیں ہے۔ 3 دن کے بعد کام کو کھول دینا، اپنے اپنے کاموں میں لگ جانا یہ ضروری ہے، اپنے اپنے میں مگن ہو جانا یہ ضروری ہے، سوگ منانا جائز نہیں ہے۔ بعض جگہ ہم نے دیکھا کہ مرنے کے چند مہینے کے بعد، چند دنوں کے بعد جب عید آئی تو اس گھر کے لوگوں نے نیا کپڑا نہیں پہنا، یہ بہت غلط بات ہے، شریعت کے خلاف ہے۔ 3 دن سے زائد کی اجازت نہیں ہے، اس کے بعد جو اللہ کا حکم آوے اس کو پورا کرنا ہے، اپنے من سے کچھ نہیں۔ عید اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس کا استقبال کرنا ہے، اس کا انکار نہیں کرنا ہے۔